الحمد للہ رب العالمین. کیونکہ ہماری شریعت نے جانور پر احسان کرنے کا حکم دیا. صحابہ کرام ایک دفعہ مرغی کا نشانہ لے رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. عبداللہ بن عمر نے دیکھا کچھ بچے مرغی کا نشانہ تیر اندازی کر رہے ہیں, مرغی پہ نشانے بازی سیکھ رہے ہیں. عبداللہ بن عمر نے سختی سے منع کیا, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانے بازی کرنی ہے بھائی کسی لکڑی پہ کرو, جانور کو کیوں بچار ہدف بنا رہے ہو. ہاں جانور کو کھانا اگر مقصد ہے پھر آپ اس کو تیر سے ماریں, آپ وہ تو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لیے. کھانا مقصد نہیں ہے تو اس سے زندگی چھیننا غلط ہے. حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں ایک نبی تھے, تو نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹا, ان نبی نے ساری چیونٹیوں کو مار دیا. اللہ نے وحی کی کہ جس چیونٹی نے کاٹا تھا صرف اسی کو مار دیتے نا, باقیوں کو کیوں مارا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. چیونٹیوں کو مارنا بھی اسلام میں بلا ضرورت, اس کو بھی گناہ قرار دیا گیا ہے کہ بھئی چیونٹی تمہارا کیا. ہاں گھروں میں چیونٹیاں اگر تنگ کرتی ہیں وہ مار سکتے ہیں آپ, وہ لوگ وہمی ہو جاتے ہیں. بلا وجہ خام خامے چیونٹیوں کو مارنا یہ بھی ظلم ہے, منع کیا. مدینہ میں کتے بہت ہو گئے تھے, تنگ کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کتوں کو مارو. صحابہ نے وہ سارے کتے مارنا شروع کر دیے. کوئی دیہاتی کتا لے کر آتا اس کو بھی مار دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے اللہ کی مخلوق ہے بھائی اس کو چھوڑ دو اپنے حال کو. وہ تو زیادہ ہو گئے تھے, تنگ کر رہے تھے, تو جتنا تنگ کر رہے ہیں بس اتنے مار دو, باقی پوری نسل کتوں کی ختم مت کرو. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. کتے کی رعایت کی گئی ہے, کتے کو پانی پلانے پہ جنت کی بشارت دی کہ بھئی ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا جنت میں گیا. ایک عورت نے بلی کو بھوکا باندھ دیا, نہ اس کو پلاتی تھی نہ کھلاتی تھی, اللہ نے اس کے اعمال کو برباد کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا بلی پہ ظلم کرنے کی وجہ سے. کتنی زبردست شریعت کی ترغیب ہے. لیکن بقرعید کے 3 دنوں میں کیا حکم ہے, بالکل آرڈر کیا ہو گیا, چین, او موٹے موٹے بیل لاؤ کاٹو, ہے نہیں ہے. تو دنیا چیختی ہے یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں بھائی, یہ اچھا کام بذات خود نہیں ہے, یہ ایک اچھا کام. لیکن چونکہ اب اللہ نے کہہ دیا کہ کاٹو, اب کیا بن گیا, یہ کاٹنا اچھا کام بن گیا. تبھی بقرعید کے تیسرے دن جب سورج غروب ہوتا ہے نا, اگر آپ نے جانور ذبح کرنا بھول گئے یا قربانی کا جانور بھاگ گیا تھا, بقرعید کے تیسرے دن مغرب کے بعد ملا, تو اب کاٹنے کا حکم نہیں ہے. اس جانور کی قسمت ہے کہ وہ بچ گیا, کیونکہ اب کاٹیں گے تو بھئی یہ عبادت نہیں ہے. اس لیے کہ عبادت تو بقرعید کے 3 دنوں میں تھا. یہ اب تو جیسے عام لوگوں پر احسان کرنے کا ثواب اس گائے پر بھی احسان کر کے چھوڑ دو, اس کو اگلے سال کاٹ دینا, یا اس کی قیمت صدقہ کر دو, یا اس گائے کو صدقہ کر دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کتنا اہم حکم ہے. تو یہ بھی قربانی جو ہم کرتے ہیں نا, یہ بھی عبادت کیوں بنتی ہے, اللہ نے کہہ دیا, ورنہ یہ بذات خود یہ بھی عبادت نہیں ہے. تو یہ ہے احسن عملہ کا مطلب کہ اچھا وہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول اچھا کہہ دیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی مزے کی ہوتی ہیں اور اللہ نے اس کو اچھا بھی کہہ دیا ہوتا ہے. جیسے قربانی کے دن گوشت کھانا دل چاہتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ ابے بھائی چاہتا ہے, دل نہیں چاہتا, گوشت کھانے کا دل چاہتا ہے. اور اللہ نے اس عمل کو کیا کہہ دیا, اچھا, اتنا اچھا کہ اگر اس دن روزہ رکھ لیا حرام, کیونکہ اس کا مطلب تم گوشت نہیں کھانا چاہتے. عام دنوں میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانا اچھا نہیں ہے, قربانی کے دنوں میں گوشت کھاؤ کیونکہ اللہ کھلا رہے ہیں, ضیافت کر رہے ہیں. اب اس دن کوئی کہے نہیں یار یہ تو دنیا ہے, میں کوفتے بھی کھاؤں, میں بقرعید میں کباب بھی کھاؤں, ہو اس سے تو دنیا کی محبت پیدا ہوگی. گوشت کھا رہے ہیں مولوی لوگ بھی, بھون بھون کے کھا رہے ہیں, کوئی کلیجی پکوا رہا ہے, اور یہ تبلیغ سے 4 مہینے لگا کر آئے اور کلیجی دیکھو کیسے کھا رہا ہے. یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہے نا, ابھی سہروزہ لگا کر آیا نہیں ہے اور کباب دیکھو کیسے کھا رہا ہے یہ بیٹھ کے. یہ ہے دنیا, یہ ہے چٹپٹاپن. تو بھائی دیکھنے میں واقعی لگ رہا ہے کہ یہ دنیا کی محبت ہے, مگر عید کے دنوں میں کھانا پینا کیا ہے, عبادت ہے, سیلیبریٹ کرنے کا حکم ہے. اس کو اللہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی مناؤ اس کو. صرف عید الفطر میں تو 1 روزہ حرام ہے نا, بقرعید میں کتنے روزے حرام ہیں, 4 روزے. حالانکہ عید 3 دن کی ہوتی ہے, چوتھے دن بھی روزہ حرام, کیونکہ بھائی ابھی اثرات تو ہے نا, اتنا گوشت ہے, چوتھے دن بھی حرام ہے, ابھی بھی کھاؤ. اور ہم اس پر ایسا عمل کرتے ہیں, محرم میں بھی وہی کھا رہے ہوتے ہیں, کھاتے ہی رہتے ہیں 3-4 دن ہے, تسلی سے کھا لو. عید کے دنوں میں گوشت کی الگ برکت ہوتی ہے, اس کو اسٹور کر کے بعد میں کھاؤ گے جائز وہ بھی ہے,
لیکن اس میں وہ ذائقہ اور وہ لذت اور وہ برکت نہیں رہتی، کیونکہ ان دنوں میں اللہ کے کھانے کہنے سے کھا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، باقی دنوں اپنی مرضی سے کھا رہے ہو۔ تو میں نے تجربہ کیا ہے کہ بقرعید کے دنوں میں جو گوشت کھانے میں جسم میں طاقت آتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، اور جو اس میں نورانیت محسوس ہوتی ہے، وہ بقرعید کے یہ جو ایام تشریق ہے نا، ان کے بعد اگر آپ کھائیں گے وہ بات نہیں رہتی اس میں۔ یہ اللہ کی طرف سے کچھ شاید ہو اس میں کوئی ایسا معاملہ، تو یہ ہے ایوکم